مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر إنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، دین اسلام کو اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کے دو بنیادی چیپٹر ہیں. سب سے پہلا چیپٹر تو ہے کہ انسان اپنے خالق کائنات کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے کہ جس ذات نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اس سے ساری چیز اس کو عطا کیا، اس کو وجود میں لایا، اس سے اس کے تعلقات مضبوط ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے عقائد رکھا گیا کہ عقائد انسان کے درست ہو جائیں. یعنی جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے اس خالق کو پہچان کر، اس کی صفات کو جان کر پھر انسان اس کی عبادت کرے. اس کے اندر اگر کسی قسم کی کمی ہوتی ہے، بیشی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کو درست کرے. دوسرا حصہ اس کی عبادت کا ہے، بندگی کا ہے. بندگی کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے کسی بھی عمل کے اندر، اپنے کسی بھی فعل کے اندر وہ مختار نہیں ہے، بلکہ اللہ جل وعلا نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین بتا دیے ہیں اور جو ارشادات بتا دیے ہیں، انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس پر عمل پیرا ہو. اگر وہ اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں اگر وہ اس پر اللہ کے قوانین پر، اس کے رسول کے قوانین پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی قانون پر عمل کرتا ہے، دین کے اوپر عمل کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کے اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا. عبادت بھی کیسی ہو؟ عبادت اس طرح ہو کہ عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا کا طلب ہو. اس کے علاوہ نہ تو کسی کا خوف ہو اور نہ کسی کا ڈر ہو اور نہ کسی کی لالچ ہو. چنانچہ مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جو عام طور پر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک حلقہ موجود تھا. ایک اجنبی شخص آتا ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آپ کے ٹخنے میں ٹخنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ پریشان تھے کہ یہ شخص کون ہے، اس لیے کہ اس کے لباس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی یہیں کا کوئی ہے، کوئی باہر کا نہیں ہے، جس کے اوپر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے. لیکن جو بیٹھنے کا طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی شناسا ہے. لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. اس نے کئی سوالات کیے، وہ کافی اہم سوالات ہیں جو محدثین نے حدیث جبرائیل کے نام سے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس میں ایک سوال جو تھا وہ بہت ہی اہم تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقہ سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ظاہر ہے جب انسان یہ امیجن کرے گا، یہ تصور کرے گا کہ اس کے سامنے اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو
اس کے ذہن کو بھٹکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے بھائی سوالات کرتے ہیں کہ نماز میں ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احسان کی صفت ہے اس سے ہم لوگ محروم ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت اس طرح سے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو کہ تم یہ تصور کر سکو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو یہ خیال ذہن میں ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اگر ہمارا یہ تصور بن جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن، ہمارا دماغ، ہمارے دل کی جو کیفیات ہے وہ کبھی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو۔ تو عبادت کے اندر اصل مقصد یہی ہے کہ عبادت کا مقصد یہ ہو کہ ہماری ہر زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ جل وعلا اور اس کا رسول ہم سے خوش ہو۔ تیسرا چیز جو اہم چیز ہے جس کے سلسلے میں ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ہے اخلاق، یعنی انسان کا ایک تو اپنے خالق سے رشتہ استوار ہو جائے کہ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا اور اس مخلوق کے درمیان تعلقات مضبوط ہو جائے۔ دوسرا جو اہم ہے چیپٹر وہ ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے، یعنی ایک خالق کی مختلف مخلوقات سے تعلقات اس طریقے سے استوار ہو۔ یہ سب سے بڑا چیپٹر ہے اور آج اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پروفیشنل کورسز میں ایتھکس کے نام سے باضابطہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اندر باضابطہ ایتھکس کے اوپر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں، دو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک صفات کا نام ہے، ایک قوت اور صلاحیت کا نام ہے قوت ملکوتیہ، دوسری قوت کا نام ہے قوت بہیمیہ۔ کہ انسان کے اندر ایک قوت وہ ہے جو فرشتوں والی قوت ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ اچھائی ہے، وہ اچھے صفات ہیں، وہ اچھی خوبیاں ہیں۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے قوت بہیمیہ کا، یعنی جس کا اصل محور انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ یعنی وہ صفات وہ ہیں، وہ قوت اور صلاحیتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عطا فرمائی ہے۔ کیا ہے وہ؟ انسان کے اندر حرص کا ہونا، انسان کے اندر بخل کا ہونا، انسان کے اندر کینے کا ہونا، بغض کا ہونا، شہوت رانی کا ہونا، یہ وہ سب صفات ہیں جن کو قوت بہیمیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک عام انسان کے اندر اگر آپ دیکھیں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو قوت ملکوتیہ اس پر غالب ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، زندگی کے تقاضے اس سے متعلق ہوتے ہیں، اس کی قوت ملکوتیہ مان پڑنے لگتی ہے اور قوت بہیمیہ غالب آنے لگتی ہے۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے جب انسان قوت ملکوتیہ کو چھوڑ کر قوت بہیمی صفات سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کے اندر بخل، انسان کے اندر اپنی چاہت، انسان کے اندر اپنی خواہش عروج پر آ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے اس کو بیلنس کرنے۔ لہذا اس بیلنس کرنے کے لیے ایتھکس کے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ انسان اپنی اس صفات کے اندر بالکل جانور نہ بن جائے اور دوسرے انسان کی، کمپنی کی، دوسری مخلوقات کی فوائد سے، ان کے منافع سے بالکل خالی نہ ہو جائے۔ اسلام نے یہ تعلیم آج سے بہت پہلے دی اور اس تعلیم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا، جو خود خالق کائنات ہے، کہ یہ جو صفات ہے اخلاق کی، یہ صفات آپ کے اندر بدرجہ عدم موجود ہے، یعنی یہ صفات کے جتنے بھی درجے ہو سکتے ہیں آپ ان تمام درجوں میں سب سے اونچے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ اخلاق کے جتنے بھی پیمانے ہو سکتے ہیں ان تمام پیمانوں میں سب سے اوپر آپ کی صلاحیت ہے اور آپ ہیں۔ اس کی شہادت کس نے دی؟ اس نے دی جو خود خالق کائنات ہے اور جو خود انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ صفات، یہ تعریف اتنی بڑی تعریف تھی کہ ہر کس و ناقص اس تعریف کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری اور آپ کی اگر تھوڑی سی تعریف ہو جائے تو ہم لوگ بھول ہی نہیں سماتے ہیں، دوسروں کو کم تر دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی صفات اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ خود آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انما آکل کما یاکل العبد، میں تو ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں جیسا کہ غلام کھانا کھاتا ہے۔ پوری سیرت نبی کو پڑھ جائیے اور دیکھ جائیے کہ اخلاق کے جتنے بھی معیارات مقرر کیے گئے ہیں، ان تمام معیارات کے اوپر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو مکمل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے وہ محاسن الاعمال، کہ اخلاق کی بزرگ ترین طریقہ کار جو ہے ان کو میں مکمل کرنے کے لیے آیا۔ یعنی اخلاق کی بزرگی کے جتنے بھی درجات ہو سکتے ہیں، میں اپنے عمل کے ذریعے سے، میں اپنے فعل کے ذریعے سے ان درجات کو مکمل کرنے کے لیے آیا۔ وہ محاسن الاعمال، اور اعمال کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں اچھائیوں کی، اور ان اچھائی اعمال کے جتنے بھی درجات ہو سکتے ہیں، میں ان درجات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور خود قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان آئیڈیل کو تلاشتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار کر کے زندگی کی کامیابی کے عروج پر پہنچے، اور اب زندگی کے مختلف مراحل کے اندر کس طریقے سے ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ آج کل مختلف کریکٹر کو پسند کیا جاتا ہے، مختلف ایکٹر کو پسند کیا جاتا ہے، اور ان کے ان کے حساب سے اپنی زندگی بنائی جاتی ہے، بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کل بچے ہمارے کپڑے، بال سب اسی طریقے سے رکھتے ہیں، کسی نہ کسی ہیروز کی۔ لیکن قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ کافی تحقیق کے ساتھ اور کافی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ہشام بن عامر نے ایک سوال کیا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے بڑی اہم جواب دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا بلا، بالکل پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ یعنی قرآن ایک تھیوری ہے، اگر اس کا پریکٹیکل آپ کو دیکھنا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی اچھے صفات بتائے گئے ہیں، ان تمام اچھی صفات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے۔ جتنے غلط باتیں بتائی گئی ہیں، ان تمام غلط باتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچنے والے تھے۔ جن چیزوں کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے، ان تمام احکام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے والے تھے، اور جن چیزوں سے روکا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے روکنے والے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم عائشہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، اگر پریکٹیکل شکل میں دیکھنا ہو قرآن کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں مختلف ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ زندگی کے مسائل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔
رسول اللہ لمن، صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ خیر خواہی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ، کہ سب سے پہلے انسان کی خیر خواہی کا مرکز اللہ ہے. یعنی ہمارے ہر اعمال کے اندر، ہمارے ہر افعال کے اندر، ہماری ہر باتوں کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس قول سے، ہمارے اس فعل سے کہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے اس قول اور فعل سے اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں. ولی کتابی ہی دوسرا درجہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے. کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ اور اس کی ریسائڈنگ کے اندر، اپنے معمولات زندگی کے اندر اس کو پڑھتے، جس سے آج ہم بھول. یعنی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، ہماری معمولات زندگی کا، کہ ہم قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے ایک وقت مقرر کریں اور ہمیں قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دوسرا درجہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال کے اندر صرف سورہ بقرہ پڑھا. امام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ پڑھا، اور جب سورہ بقرہ ختم کیا ہے تو آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا ہے. جذور کا لفظ آتا ہے، نحر جذورا، کہ آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا ہے اور تمام لوگوں کو دعوت دی ہے اس خوشی کے اندر. آپ دیکھیے حضرت عمر جیسا انسان جو نہ صرف قرآن کو بلکہ قرآن کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو بھی جاننے والا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے. وہ کتنے سالوں میں؟ 8 سالوں کے اندر. حضرت عبد الرحمن السلمی مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی 10 آیتوں کو پڑھتے تھے، اور 10 آیتوں سے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے حتی نتعلم حلالها وحرامها وعمرها ونهيها، یہاں تک کہ ہم جان لیتے تھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز مجھے حکم دیا ہے، کس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، کس چیز کو حلال قرار دیا ہے اور کس چیز کو حرام قرار دیا ہے. یہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی. دوسرے درجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولی رسولی، کہ اللہ اور اس کی کتاب کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، اپنے زندگی کے اندر، اپنے ہر عمل کے اندر اس کی اتباع کی جائے. لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے اس اتباع کو تقسیم کر دیا ہے عبادات کے لیے. لیکن زندگی کے جو ہمارے دوسرے مراحل ہیں، دوسرے پہلو ہیں، شادی بیاہ کا پہلو ہے، خوشی کا پہلو ہے، غمی کا پہلو ہے، ان تمام پہلوؤں کے اندر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. یہ خیر خواہی نہیں. تیسرے درجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، ائمہ کہتے ہیں پیشوا کو. اب اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف درجات ہیں. سب سے پہلا حاکم ہے. اگر امام حاکم ہے مسلمان یا کوئی بھی، تو اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات مانی جائے. پیشوا ہے ضلع کے سطح پر، علاقے کی سطح پر، اس کی اتباع کی جائے. اور جو مسجد کا امام ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا کہ اس کی حساب کی خیر خواہی کی جائے، اس کی بھی ضروریات کا خیال کیا جائے، اس کے بعد بچوں کی ضروریات کا خیال کیا جائے. اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعامتی، عام انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ خیر خواہی کا ہونا چاہیے. یعنی اس کے تعلق سے، اس کے بارے میں ہمارے اندر جو جذبات ہونے چاہیے وہ مخلصانہ ہونے چاہیے.
وہ مخلصانہ ہونی چاہیے، وہ رفیقانہ ہونی چاہیے، معاندانہ نہیں ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی، قالت آیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کن چیزوں پر بیعت کی؟ ذرا دیکھیے، علی اقام الصلاۃ، کہ نماز کو ہم قائم کریں گے۔ ہمارے یہاں بیعت ان چیزوں پر چھوٹ گیا ہے، یعنی ایک فرض کی ادائیگی کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک صحابی بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں ایک ہاتھ جس کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی ریسپیکٹیبل شخصیت ہے، ان کی باتوں کا ہمارے اوپر اثر ہوگا، اور ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے وہ واقف ہو جا کے جو ہماری غلطیاں ہیں، جو ہماری کمیاں ہیں، جو ہمارے اندر کجی ہیں، اس سے وہ ہماری اصلاح کرے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بیعت کی ہے علی اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں گے، و ایتاء الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف اکنامیکل مسائل ہے، معاشیات ہے، کہ مالی عبادت میں جو ہماری ہوگی اس کی بھی نگرانی آپ فرمائیں کہ میں صحیح طور پر اسلام کے طریقہ کار پر میں اپنے مال کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ دوسرا درجہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ لہذا محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ہر لیول کے اوپر، ہر سطح کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، اس طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ اسلام میں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں، یعنی اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ہمارے تعزیت کے، ہمارے حسن سلوک کے، وہ بھی ہم حقدار ہیں، ان کے ساتھ حقدار کی جائے، بنو سے لکل مسلم، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ، یعنی بھائی چارگی کا مت کی جائے۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں ابھی کے، انہوں نے ایک بہت اہم جملہ شعر استعمال کیا تھا کہ بھائی چارگی کا مطلب اب یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم تو سمجھے انہیں بھائی اور وہ چارہ، یعنی یہ خیر خواہی کا جذبہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا صحیح ترجمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نقیب بننے کا توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دیکھ کر غیر مسلم یہ سمجھے کہ واقعی اسلام کی تعلیمات یہی ہیں اور اسلام کی عملی پیکر یہی ہیں۔ واخر دعوانا